یا صاحب الزمان یا صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حروف انتظار میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج جس حرف، وہ بھی حرف آخر ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ حرف یا۔ اس سے مراد مکیال المکارم میں ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے تقریباً بتائی ہے وہ مکیال المکارم، اور بہت ساری روایتیں، جو بہت ساری کتابیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ان سے بتا رہا ہوں میں، عربی ید نعمت کے حوالے سے حرف یا سے جو لفظ تشکیل پاتا ہے وہ ہے ید نعمت، یعنی عربی زبان میں لفظ ید، ہاتھ کا استعمال نعمت اور احسان کے معنی میں بکثرت ہوتا ہے، اور جہاں پر احسان کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر ید نعمت کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے۔ چونکہ تمام نعمتیں مولا صاحب الزمان علیہ السلام کے وجود مبارک کی برکت سے ہم تک پہنچی ہیں، لہٰذا ہم پر لازم ہے ان کے وجود کا شکر ادا کریں، دعا کے ذریعے، دیگر اعمال کے ذریعے، کیونکہ نعمت کے واسطے کا شکر ادا کرنا بھی اس طرح واجب ہے جیسے اصل منعم، نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا۔ جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ جو منعم کا شکریہ ادا کرتا ہے، جو نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ گویا کہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہاں ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں جو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قیام کرے گا تو وہ اپنا ہاتھ بندگانے خدا کے سروں پر رکھے گا، پس اس کے ذریعے ان کی عقلیں جمع ہو جائیں گی، ان کے اخلاق کامل ہو جائیں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں مراد ظاہری ہاتھ ہے جو بطور معجزہ تمام بندگانے خدا کے سروں پر رکھا جائے گا، لیکن یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ یہاں ید سے مراد قدرت یا حکومت ہو، یعنی جب وہ قیام کریں گے تو تمام بندگان خدا پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور ان کی حکومت پر ہر جگہ سایہ فگن ہوگی، اور ان کی حکومت ہر جگہ سایہ فگن ہوگی، اس کے نتیجے میں عقلیں کامل ہوں گی اور ان کے اخلاق سنور جائیں گے، کیونکہ فسق و فجور، کفر، الحاد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ امام علیہ السلام کے وجود کی برکت، ان کی وجہ سے جتنی بھی نعمتیں ہمیں مل رہی ہے، بے یمنہ ہی رزق الورا، پوری کائنات کو رزق جو مل رہا ہے وہ امام کے وجود ذی وجود کی برکتوں کی وجہ سے۔ سورج بھی اگر اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، وقت پہ ڈوب رہا ہے، چاند اپنی روشنی دنیا میں دے رہا ہے، اور کہکشاؤں کا اپنے وقت پر نکلنا اور ڈوب جانا، ان سولار سسٹم کا اپنے وقت پر چلنا، یہ سب امام کے وجود ذی وجود کی برکتوں کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے بغیر اجازت کے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، کوئی پتا نہیں ہل سکتا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے صدقے میں یہ سب کچھ کائنات بنی ہے اور چل رہی ہے، اور امام کی اجازت کے بغیر کوئی کام آگے نہیں بڑھتا۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ امام کا وجود ذی وجود ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث احسان بھی ہے، باعث نعمت عظما بھی ہے، باعث بندگی بھی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں امام کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر چیز پر امام کو مقدم کرنا بہت ضروری ہے۔ امام کی رضا کے لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے امام ہم سے راضی خوشنود ہو جائے۔ ہمارے لبوں پر اور ہونٹوں پر امام کا ہمیشہ تذکرہ ہونا چاہیے، امام کی سلامتی کی دعا کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحق محمد وآلہ الطاهرين